السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے متعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس پورے واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعے کو پیش کرنے اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ تمام ہی لوگوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوسرے احباب تک شیئر کریں۔ چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں ڈالا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے ڈالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا مشورہ کس نے دیا، اور کس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز میں اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سورہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر کیوں نازل کی؟ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ بہت پہلے کے نبی ہیں اللہ جل جلالہ کے، تو ان کے واقعے کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم کے اندر کیوں نازل فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اور علت اور اس آیت کریمہ اور اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق کچھ یہودیوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھوایا تھا اور کروایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر آباد کیوں ہو گئے تھے؟ یہ ایک سوال تھا، اور سوال کا مقصد ان کا پروپیگنڈا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اس واقعے کا پتہ نہیں ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد یہ اس واقعے کے بارے میں ہمیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ تب ہمیں یہ بات ثابت کرنا بالکل آسان اور سہل ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کے پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے اور ان کی غلط فہمیوں کو کے سد باب کے لیے اور ان کے اوپر تماچے جڑنے کے لیے ایک آیت پوری سورہ کو نازل فرمایا، اور پوری سورہ کے اندر پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور کس طریقے سے ان کو نکالا گیا، اور کس طریقے سے ایجپٹ اور مصر کی بازار کے اندر ان کو بیچا گیا، اور کن کن واقعات سے وہ گزرے، جیل کے اندر گزرے۔ تمام کے تمام میں واقعات کو ابھی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس پوری سورہ کو اتار کر کے ان یہودیوں کو یہ جواب دیا کہ تمہارے پروپیگنڈے یہ چل نہیں سکتے، اس لیے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور ایک جگہ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مکاری کر رہے ہیں، وہ چال بازی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت بہترین چال باز ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو چالاکی ہے تو اللہ رب العزت کی وہ پرسنلی ہے، اور اس نے ہمیں دیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی مکاری نہیں چل سکتی ہے۔ تو اللہ نے یہ پوری کی پوری سورہ کو نازل فرما کر کے ان یہودیوں کو منہ توڑ جواب دلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے دوسرے ویڈیو کے پارٹس کی جانب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں ڈالا گیا۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپنے کے اندر یہ خواب دیکھا تھا، اور وہ یہ خواب دیکھا تھا اپنے ابو جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کو بیان کیا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم
لی ساجدین، کہ اے میرے پیارے ابا جان، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یعنی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بابا نے یہ فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں میں سے کسی کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ وہ لوگ تیرے خلاف سازش کرنے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ تمام کی تمام دونوں باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد چونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیویاں تھیں، ان بیویوں میں سے ایک بیوی سے 11 لڑکے اور ایک بیوی سے یہ 2، یعنی کہ ٹوٹل 12 لڑکے تھے، ایک بیوی سے 10 اور ایک بیوی سے 2۔ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں ایک بیوی سے تھے، اور ان دونوں کو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو زیادہ ہی پسند کرتے تھے، اور ان کے 10 بھائیوں کو وہ بات جچتی نہیں تھی، وہ بات پسند نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس چیز سے ان کے اندر ایک حسد پیدا ہو گیا، اور ان سبوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، اور اس بات کو طے کیا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے بابا بہت زیادہ ہی مان رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ لاڈ کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں، چلیں ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل ہی کر دیتے ہیں، تاکہ یہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بنسوری، کھیل ختم ہو جائے گا، یا اس کو کہیں ایسی زمین کے اندر پھینک دیتے ہیں کہ جہاں پہ تمہارے ابو کو وہ مل ہی نہ سکیں۔ اس کے بعد تم لوگ پاک دامن رہنا، اور تم لوگ اپنے ابا کے ساتھ سامنے جا کر کے اپنے صفائی کو پیش کر دینا۔ اتنے مشورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی کہتے ہیں لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، کہ تم یوسف کو قتل تو نہ کرو، لیکن اس کو کسی کنویں میں، کسی اندھیری میں اس کو پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کنویں میں ڈال دیں گے تو ایسی صورت حال کے اندر وہاں پہ اگر کوئی گزرنے والا وفد ہوگا، کوئی گزرنے والا قافلہ ہوگا، تو اس وہ قافلہ جب پانی کی ضرورت محسوس کرے گا تو اس پانی کو لینے کے لیے وہ کنویں کے پاس جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ اپنے پاس لے کر کے چلا جائے گا۔ اور جو ہماری مصیبت ہے کہ ہمارے بابا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ ہی مان رہے ہیں، تو یہ ہمارا درد سر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ اس کو لے کر کے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے اپنے ابا کے پاس آئے ہیں، اور اپنے ابا سے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، آپ ہم پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے، کیا آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے جائیں گے کھیلنے اپنے ساتھ تو وہ تباہ ہو جائیں گے، ان کی بربادی لازمی ہو جائے گی؟ نہیں میرے ابا جان، ہم لوگ نوجوان ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات ستا رہی ہے، مجھے اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ کہیں تم اس کو لے کر کے جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو۔ ایسی صورتحال کے اندر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو انہوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، ارے ابا جان آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہم نوجوان ہٹے کٹے نوجوان ہیں اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، پاسبل نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ لگا دیا، اور ان کے بھائیوں کے ساتھ لگانے کے بعد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بے فکر نہیں ہوئے، وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ حسد کر رہے ہیں، کچھ الٹے سیدھے حرکتیں کر کے آئیں گے۔ اب یہ لوگ لے کر کے جاتے ہیں اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور اس کنویں کے اندر پھینک دینے کے بعد اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے کرتے اور ان کی قمیص کو نکال لیتے ہیں، اور ایک بھیڑیا پکڑتے ہیں اور اس بھیڑیے کو ذبح کر کے اس کے خون کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیص کے اندر لگا دیتے ہیں، اور رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس روتے ہوئے لوٹتے ہیں، مکاری کرتے ہوئے لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان،
ہم لوگ اپنے سامان کے پاس نہیں تھے اور یوسف کو سامان کے پاس ہم نے چھوڑ رکھا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آتا ہے اور وہ ان کو کھا لیتا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام کا اس طریقے سے مرڈر ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ابا جان آپ ہماری اس بات کو مانیں گے نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ یہ تم مکاری کر رہے ہو، یہ تم کوئی واقعہ بیان کر کے لا رہے ہو۔ وہ کیسا بھیڑیا تھا کہ جس نے بغیر کپڑوں کو پھاڑے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا؟ وہ کیسا بھیڑیا تھا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو نکالا ہے، اس کے بعد کھایا ہے؟ وہ کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر کے یوسف علیہ السلام کو ننگا کیا اور اس کے بعد کھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تم لوگ مکاری کر رہے ہو، لہٰذا میں اللہ جل جلالہ سے مدد مانگ رہا ہوں اور میں صبر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک قافلہ آتا ہے اور وہ قافلہ آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں ہوتے ہیں اس کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتا ہے، تو اس کنویں کے پاس جو شخص آتا ہے وہ شخص دیکھتا ہے کہ یار اس کے اندر ایک بچہ پڑا ہوا ہے، اس بچے کو نکالتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اور چلاتا ہے، یا بشریٰ ھذا غلام، ہائے خوشخبری یہ ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یہ لے کر کے جاتے ہیں مصر کے بازار میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تھوڑی سی مقدار میں بیچ دیتے ہیں، ایک سستی رقم کے اندر اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اور بیچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے پاس پہنچتے ہیں۔ بادشاہ مصر کے پاس پہنچنے کے بعد بادشاہ مصر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یہ ہمیں نفع دے، مستقبل میں ہمیں یہ مفید ثابت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کی بیوی نے ان کو پالا اور پال اور پوسنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، اپنی بلوغت کو پہنچتے ہیں، اب یہ ان کی بیوی یعنی زلیخا جس کو کہا جاتا ہے، اس نے اپنی چال بازیوں کو کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کئی سارے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، اور جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور بندوں کو ڈالا گیا تھا۔ ان دو بندوں نے دو خواب دیکھے اور دو خواب کی تعویل حضرت یوسف علیہ السلام سے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور اس بات کو ان دونوں قیدیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کے بارے میں ہمیں متنبع کریں، ہمیں آگاہ کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں سے پہلے ان کے خواب کو دریافت کیا کہ تمہارا خواب کیا ہے۔ تو ایک شخص نے بتایا، ایک قیدی نے بتایا، انی ارانی اعصر خمرا، کہ اے حضرت یوسف علیہ السلام میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے خواب کی تعویل یہ ہے کہ تو بادشاہ کی وزارت میں داخل ہوگا، تو کیبنٹ منتری بنے گا، تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر دوسرے سے اس کے خواب کو دریافت کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے انی ارانی احمل فوق رأس خبزا تأکل الطیر منہ، کہ اے یوسف علیہ السلام میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے چڑیا کھا رہی ہے، یعنی وہ روٹی کا ٹکڑا وہ پرندہ اور چڑیا وہ کھایا جا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اس کی تعویل بتائی، اس کی تعبیر بتائی کہ جاؤ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب ایک بندہ نکل کر کے دونوں قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، آزاد کر کے ایک کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ایک کیبنٹ منتری بن جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے رہائی سے پہلے ان سے کہا تھا کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا، بادشاہ مصر کے سامنے میری بات کو رکھنا کہ میں بھی تو جیل کے اندر پڑا ہوں، میرا کیا بنے گا۔ تو یہ آتے ہیں، یعنی ایک قیدی آتا ہے، کیبنٹ منتری بنتا ہے، اور وہاں پر بادشاہ مصر ایک خواب دیکھتا ہے
کہ میں 7 موٹی گایوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ 7 پتلی گایوں کو کھائے جا رہی ہیں، اور میں 7 ہری بالیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں 7 سوکھی بالیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ خواب دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے وزراء سے کہتا ہے کہ مجھے اس خواب کی تعویل کے بارے میں بتاؤ، اس خواب کے بارے میں بتاؤ جو میں دیکھ رہا ہوں، میں پریشان پھر رہا ہوں۔ تو ان کی کیبنٹ منتریوں میں سے ایک نے کہا، جو قیدی ہو کر کے اس نے وہ بنا تھا منتری، اس نے کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور ان سے اس خواب کی تعویل کے بارے میں، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں دریافت کروں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قیدی، اور وہ پہلا جو قیدی ہوا کرتا تھا وہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ مصر کے پورے خواب کو پیش کرتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کو سن کر کے اس کی تعبیر یہ بتاتے ہیں کہ ابھی 7 سال کے اندر بہت زیادہ ہریالی ہونے والی ہے، اور اس 7 سال کے بعد 7 سال تک بہت زیادہ قحط پڑنے والا ہے، لہٰذا ابھی سے تمہیں انتظام کرنا ہوگا، تمہیں سسٹم کو بنانا ہوگا، تمہیں اپنے بیلنس کو رکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اپنی رعایا اور پبلک کو کس طریقے سے اپنے کھانے پینے کے سامان اگلے قحط کے دنوں میں مہیا کریں گے۔ اس کے بعد یہ تعبیر یہ بادشاہ تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ تک پہنچنے کے بعد بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلواتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ پوری کی پوری ذمہ داری کو سونپ دیتے ہیں کہ تم اس سسٹم کو اب چلانا۔ یوسف علیہ السلام اس کے بعد اس سسٹم کو چلانے لگ جاتے ہیں، اور اس سسٹم کو چلاتے چلاتے موقع ایسا آتا ہے کہت سالی میں یوسف علیہ السلام کے گھر سے جو ان کے بھائی تھے وہ تمام کے تمام آتے ہیں اور غلے لے جاتے ہیں، چونکہ بادشاہ کے پاس وہ غلے بٹ رہے تھے بادشاہ کے پاس سے، تو وہ غلے لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا، جو تمہارے والد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ان بھائی کو بھی ساتھ لانا، تبھی تو ہم اگلی بار آپ کو غلہ دیں گے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے گھر کو لوٹتے ہیں۔ گھر کو لوٹنے کے بعد اپنے ابا جان سے مشورہ کرتے ہیں، مشورے کے بعد اپنے اس بنیامین کو لے کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اپنے غلوں کو اپنے جھولوں میں اور اپنے بوریوں کے اندر بھرتے ہیں۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کام یہ کیا تھا جو بڑے سننے کا اور بڑے دلچسپی سے تعلق رکھتا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو پکڑ کر کے رکھیں گے، اور اس کی صورتحال انہوں نے یہ بنائی کہ جو غلہ ناپنے کا نپوا تھا، اس نپوے کو اس چھوٹے بھائی بنیامین کے جھولے میں ڈلوا دیا، اور جب یہ لوگ جانے لگے اپنے گھر کو غلہ لے کر کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا ہے کہ بادشاہ کا جو نپوا تھا وہ چوری ہو گیا ہے، وہ گم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چیکنگ شروع ہوتی ہے، اور اس کے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات حضرت بنیامین سے یہ بتا دی تھی، اپنے بھائی سے بتا دی تھی کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ چپکے سے کان میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تمہیں یہاں ڈرنا نہیں ہے، میں ایسے سے کرنے والا ہوں، تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، نپوا ان کے بھائی بنیامین کے بیگ اور جھولے اور بوریے کے اندر مل جاتا ہے، اب اس کو یہ پکڑ کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں اپنے باپ کے پاس، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے بہت بوڑھے ابا ہیں، اور وہ بہت زیادہ کمزور اور ضعیف ہیں، ایسی صورتحال کے اندر ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ہم لے لیں گے، یعنی ہمیں کسی ایک بندے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس بنیامین کو چھوڑ دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب سنو، کیا تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا؟ اب یہ جب سنتے ہیں تو بڑا چوکنا ہوتے ہیں، شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چل رہا ہے، کیسے اس کو پتہ؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، وہی بھائی کہ جس کو تم نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔
اب اس ایک کام کرنا، میرے کرتے کو لیتے جاؤ اور میرے والد صاحب کی آنکھوں اور نظروں کے اوپر اس کو ڈال دینا، جو ان کی بینائی جا چکی ہے، جو وہ اندھے ہو چکے ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، ان کی آنکھ کی روشنی لوٹ آئے گی۔ اس کے بعد تم سب آنا اور سب آ کر کے میرے پاس میرے بادشاہت کے زیر تحت رہنا، اس کی ماتحتی میں رہنا۔ آتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی امی جو بھی تھیں، اور یہ 11 کے 11 بھائی آتے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خواب کی تعویل، اپنے خواب کی تعبیر اپنے بھائیوں کو اور اپنے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ میں نے جو 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا تھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 11 ستارے یہ میرے بھائی ہیں، اور جو سورج کو دیکھا تھا وہ یہ میرے باپ ہیں، اور جو چاند کو دیکھا تھا وہ یہ میری ماں ہیں۔ اس طریقے سے پورے حضرت میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے ساتھیوں، مزید کوئز ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔